السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا بابرکت مہینہ، اس کی مناسبت سے آج ہم میلاد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں سیشن میں شامل ہیں، اور آج ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب العطاء العمیم فی رحمت النبی العظیم، یعنی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل 40 احادیث مبارکہ یعنی 40 جس میں جمع کی ہیں، اس کا 20 احادیث مبارکہ کا آج کی نشست میں مطالعہ کریں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت مصطفیٰ کیسے ہیں، یعنی آپ کی رحمت کیسی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سورۃ القلم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ پھر احادیث مبارکہ میں سب سے پہلے جو شروع ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ پر جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، اور مجھ پر سب سے سخت دن یوم عقبہ کا دن تھا، جب میں نے خود کو بطور رسول اللہ ابن عبد یا لیل بن عبد کلال پر پیش کیا تو انہوں نے میری بات نہ مانی۔ میں طائف سے واپس چلا آیا اور پریشانی کے آثار میرے چہرے سے عیاں تھے۔ چلتے چلتے اچانک میں نے دیکھا تو میں قرن الصالب میں تھا۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن تھا۔ میں نے اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس نے مجھے ندا دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کی قوم کی گفتگو اور اس کا جواب سن لیا ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں پہاڑوں پر معمور فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اسے کافروں سے کے متعلق جو چاہیں حکم فرمائیں۔ پھر پہاڑوں پر معمور فرشتے نے مجھے پکارا اور سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسلاب یعنی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حالت میں دیکھ رہا ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مارتے مارتے لہو لہان کر دیا تھا، اور وہ اپنے پرنور چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرماتے جاتے تھے اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے ملا اور عرض کیا مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تورات میں بیان کردہ صفات بیان فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض صفات
وہی بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، یعنی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ ان پڑھوں کی جائے پناہ اور میرے محبوب بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ تو ترش رو اور سنگ دل ہیں اور نہ ہی بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں، بلکہ معاف اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر دے اور وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور گلاف چڑھے ہوئے زنگ آلود دلوں کو نہ کھول دے۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، آپ کی جانب سے فیض پانے میں مرد ہم سے آگے نکل گئے، لہٰذا ہمارے استفادہ کے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات فرماتے، انہیں نصیحت فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام بتلاتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی سختی سے ممانعت فرما دی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں اندشہ نامی ایک خوشل خان خدی خواں تھا، یعنی اس کی آواز اچھی تھی۔ جب ان کی خدی خوانی سے اونٹ تیز رفتار سے دوڑنے لگے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے انجشا، نرمی کرو، کہیں شیشوں کو نہ توڑ دینا، یعنی نازک سی عورتوں کو تکلیف نہ دو، یعنی اونٹوں کی رفتار کم کر لو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس تھے کہ امہات المؤمنین میں سے ایک زوجہ مبارکہ نے رکابی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف فرماتے، انہوں نے غیرت کی وجہ سے خادم کے ہاتھ پر کچھ مارا جس سے رکابی گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی کے ٹکڑے جمع کیے اور پھر اس میں کھانے کو جمع فرمانے لگے جو اس رکابی میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم سے فرمایا، تمہاری ماں نے غیرت کھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خادم کو روک لیا، یہاں تک کہ جس زوجہ مطہرہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ان سے آپ نے صحیح سالم ایک رکابی منگوا کر واپس بھجوا دی اور ٹوٹی ہوئی ان کے گھر میں رکھ دی جنہوں نے وہ توڑی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے گھر تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں جنگ بواس میں انصار کی بہادری کے گیت گا رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ یہ پیشہ ور گانے والی نہ تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شیطانی باجا؟ یہ عید کے دن کی بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، رہنے دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، سو جس کا قرعہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ہر ایک کے لیے ایک رات اور دن کی باری مقرر فرمائی ہوئی تھی، مع سوائے حضرت سودا بنت زمعہ کے کہ انہوں نے اپنی باری ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی ہوئی تھی، اور اس سے ان کا مقصود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کسی شخص پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اس سے برے لفظ نہ کہو، اور اسے خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین میں انصاف سے باریاں تقسیم کرتے اور فرماتے یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا مجھے اختیار ہے، اور مجھے اس پر ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے اور میں اس پر اختیار نہیں رکھتا۔ امام ابو داؤد نے فرمایا یعنی دل پر۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، دارمی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اقرع بن حابس تمیمی بھی بیٹھے تھے۔ وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کراتے ہوئے حالت نماز میں حضرت امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ اور ابو العاص بن ربیع کی بیٹی یعنی اپنی نواسی کو اٹھائے ہوئے تھے۔ سو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے تو اسے اٹھا لیتے، اور جب سجدہ فرماتے تو اسے نیچے اتار دیتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حضرت ام قیس بن محصن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، جو بھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا اور اسے نہ دھویا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کسی کام کرنے میں یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اور نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اسے لمبی کروں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اس وقت خواتین بھی مسجد میں نماز ادا کرنے آتی تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت اسود بن سری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں شریک تھے، ہم لڑتے رہے یہاں تک کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا اور ہم نے مشرکوں کو خوب قتل کیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے بعض بچوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جن کے قتل کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے بچوں تک کو قتل کر ڈالا؟ خبردار بچوں کو ہرگز ہرگز قتل نہ کرو، خبردار بچوں کو ہرگز ہرگز قتل نہ کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ کیا وہ مشرکوں کے بچے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے جو سب سے بہتر ہیں یہ بھی مشرکوں کے بچے نہیں؟ ایک روایت میں یہ اضافہ فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ بھی تو مشرکین کے بچے ہیں، یعنی ان کے والدین مشرک تھے۔ خبردار بچوں کو جنگ کے دوران قتل نہ کیا جائے۔ ہر جان فطرت پر پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی زبان اس کی فطرت کا اظہار نہ کر دے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی، دارمی
اور احمد نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرائے تو نماز میں تخفیف کرے، یعنی نماز چھوٹی پڑھائے، کیونکہ ان میں بچے، بوڑھے، کمزور اور بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو پھر جس طرح چاہے پڑھے، یعنی جب لوگوں میں امامت کرائے تو قرات کو چھوٹا کرے، اور جب تنہا نماز پڑھے تو پھر جس طرح چاہے پڑھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت یا ایک نوجوان مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، پھر کچھ دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے موجود نہ پایا تو اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ گویا صحابہ کرام نے اس کی موت کو اتنی اہمیت نہ دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مقام تدفین بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہاں تشریف لے جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی اور فرمایا، یہ قبریں ان قبر والوں کے لیے ظلمت اور تاریکی سے بری پڑی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ میری ان پر پڑھی گئی نماز جنازہ کی بدولت ان کی تاریک قبور میں روشنی فرما دے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ آج کی نشست میں 20 احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا اور بہت ہی خوبصورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی 20 احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ہم سب مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلی نشست میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔